السلام علیکم دوستو، آج ایک اور دل خراش دن 23 مارچ کی الصبح یعنی 22 اور 23 مارچ کی جو درمیانی رات ہے اور پھر صبح تک ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ڈیڈ لائن دی تھی ایران کو ابنائے ہرمز کھولنے کی، وہ ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی بڑے شدید حملوں کا آغاز ہوا ایران کے مختلف شہروں پہ۔ مشرقی، مغربی اور شمالی تہران پر بمباری ہوئی، بجلی کی تنصیبات، ہسپتال، فیکٹریاں، قدرتی گیس کی تنصیبات، اصفہان، اندیشک جیسے شہروں میں بھی یہ حملے ہوئے۔ تیل کے ذخائر جس کو ریزرو کہتے ہیں وہ بھی نشانہ بنے، اور اس طرح کوئی 2003 میں امریکہ نے عراق پر جو حملے کیے تھے ایک من گھڑت جعلی خبروں کی بنیاد پہ کہ عراق کے پاس ایٹمی یا کیمیاوی ہتھیار ہیں، تو اس کی یاد تازہ ہو گئی جس شدید طریقے سے بمباری اور راکٹنگ ہوئی ایران کے مختلف شہروں پہ۔ اور اسی دوران نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں باقاعدہ تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح جنوری میں جب ایران نے اپنی کرنسی کی قدر میں کمی کی تو اس کے بعد جو مظاہرے ہوئے وہ دراصل اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے اکسانے پہ ہوئے تھے، یعنی کرنسی کی قدر میں کمی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی خاص طور پہ جو کاروباری حلقے تھے، بزنس کے جتنے بھی امپورٹ ایکسپورٹ والے کا کام کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے مظاہرے شروع کیے اور ان کو پھر ایک دم ہوا ملی۔ اس کے نتیجے میں ایک 2000 کے قریب بتایا جاتا ہے 2 سے 3000 لوگ ہلاک بھی ہوئے ان مظاہروں کے نتیجے میں۔ اور اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ ایران میں جو مظاہرے ہوئے جنوری میں وہ بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اس منصوبے کا حصہ تھے جس کے مطابق حکومت کی تبدیلی ہر حال میں مقصود تھی۔ اب جون 2025 میں تو یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اب پھر جنوری میں ان کو یہ موقع ملا کہ شاید اس کے نتیجے میں حکومت تبدیل ہو جائے، مگر وہ نہ ہوا، اور پھر بالآخر جعلی خبروں کی بنیادوں پہ یہ حملے شروع ہو گئے۔ خاص طور پہ جو کینٹ جو کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر تھے، جنہوں نے استعفیٰ دے کے امریکہ بھر میں ہلچل مچا دی کیونکہ اس نے انکار کیا کہ میں کسی بھی صورت میں ایک ایسے منصوبے کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جو جھوٹ پہ مبنی ہو۔ اور مختلف انٹرویوز میں جو کینٹ نے یہ بات بھی کہی کہ امریکہ نے اپنے مفادات کی خاطر شام میں اور خلیجی ممالک میں داعش جیسے گروپوں کی معاونت کی، خلافت کے قیام میں مدد دی تاکہ اس اسرائیلی منصوبے پر عمل درآمد کیا جا سکے جو طویل عرصے سے زیر عمل تھا اور جس کا مقصد تھا کہ اسرائیل کو درپیش جو بڑے بڑے خطرات ہیں، پہلے لیبیا کو نیوٹرلائز کیا گیا، عراق کو ختم کیا گیا، اب ایران کی باری ہے۔ ایران کے بعد ایسے لگتا ہے کہ تمام تر اس وقت بڑے کمفرٹ زون میں ہے پاکستان، لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی بھی باری آ سکتی ہے اس تمام تر صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ جو اسرائیلی حکام کی طرف سے مختلف مواقع پہ بیانات آئے، خود نیتن یاہو کا، اور پھر بھارت میں جو اسرائیلی سفیر ہے اس نے کہا کہ ہم کسی دوسری بدمعاش ریاست کو پنپنے نہیں دیں گے، ایران ہمارے لیے کافی ہے، اور خاص طور بار بار وہی کہتے ہیں کہ کسی ایسی بدمعاش ریاست کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہوں۔ تو اب یہ تمام باتیں اگر سامنے رکھیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طرف محمد بن سلمان سعودی عرب کے شہزادے نے ایران پر حملوں کی حوصلہ افزائی کی، دوسری طرف یہ باقاعدہ اسرائیلی منصوبے کا حصہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں چک شومر امریکی کانگریس مین ہیں، انہوں نے تو اب فوراً مطالبہ کر دیا ہے کہ اس جنگ کو فوری طور پہ ختم کیا جائے کیونکہ اس سے اربوں ڈالر اور انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اب تک کوئی 14-15 اس میں امریکی فوجی
ہلاک ہو چکے ہیں. اس میں 2 F-35 نشانہ بنے ہیں. اس طرح العدید جو کہ کمیونیکیشنز سینٹر تھا قطر میں, اس کو نقصان پہنچا. اور اس طرح دوسرے جو امریکی اڈے ہیں کویت میں, بحرین میں, سعودی عرب میں, متحدہ عرب امارات میں, وہ بھی نشانہ بنے ہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا امریکہ ایگل یعنی ایک کسی جال میں پھنس گیا ہے, ایک ایسا جال جو کہ اسرائیل نے بچھایا تھا محض اپنے مفادات کے لیے. سابق امریکی وزیر ہیں لیون پنیٹا, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے چٹان ہے, سخت چٹان ہے, اور اس کے پیچھے ایک گہری کھائی ہے. اور اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا امریکہ ایک ایگل ٹریپ میں پھنس گیا ہے. یعنی ایگل جو ہے, خود ایگل نشان ہے امریکہ کا. CIA کے لوگو پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایگل یا شاہین کا نشان بنا ہوا ہے. تو جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا, اس پہ قبضہ کیا 1979 دسمبر میں, اور اس کے بعد جس طرح امریکہ نے افغان مجاہدین کی مدد کی دنیا بھر کو ساتھ ملا کے, تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ ایک بیئر ٹریپ ہے. یعنی بیئر کا مطلب ہے ریچھ, اور ریچھ کا نشان جو ہے وہ روس کے ساتھ وہ جوڑا جاتا ہے. تو وہ کہا گیا تھا کہ افغانستان روس کے لیے بیئر ٹریپ ثابت ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ روس کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کو پھر فروری 1989 میں میخائیل گورباچوف اس وقت صدر تھے, بالآخر انہوں نے اپنے آخری فوجی دستے بھی افغانستان سے نکال لیے. یہ وہ شکست تھی جس کا سامنا روس کو اس وقت کرنا پڑا. تو اسی طرح کیا ایران وہ ایک ایگل ٹریپ بنے گا, یعنی ایران پہ فوج کشی کر کے اسرائیل کے ایما پہ کیا امریکہ اس جنگ میں پھنس گیا ہے؟ ایک طویل جنگ جس میں ایرانی قیادت فی الحال گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نہیں ہے, جنگ بندی سے انکار کر دیا. عباس عراقچی وزیر خارجہ نے بار بار یہ اب کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دروازے اب مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں. ہماری اب 3 بنیادی شرائط ہیں اس جنگ کے خاتمے کے لیے. یہ جنگ اسی صورت میں ختم ہوگی جب امریکہ اس خطے سے بحرین, کویت, متحدہ عرب امارات, سعودی عربیہ, قطر, اردن, یہاں سے اپنے فوجی اڈے ختم کر کے یہاں سے اپنا بوریا بسترا لپیٹے. دوسرا یہ کہ ہمیں ایسی ضمانت چاہیے کہ آئندہ ایران پر اس کوئی قسم کی ناجائز غیر قانونی جنگ نہیں مسلط کی جائے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ جتنے نقصانات امریکی اسرائیلی بمباری نے کیے ہیں ایران کے, اس کا زر تلافی دیا جائے. اب یہ بھی اس کے ساتھ عباس عراقچی کے ساتھ ساتھ یعنی وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ جو خاتم الانبیاء بریگیڈ ہے جو کہ اسلامی ریولوشنری گارڈز کی ایک بریگیڈ ہے, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم خون کے بدلے خون لیں گے, واٹر پلانٹ کے بدلے واٹر پلانٹ پہ حملہ کریں گے, انرجی تنصیبات پر حملے کا جواب ہم انرجی تنصیبات پہ دیں گے. اسی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کے ایک نیوکلیئر ویپنز کی ایک سائٹ ہے, نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے, اس پہ حملہ کیا گیا ہے کیونکہ امریکی اور اسرائیلی طیاروں نے مل کے ایران کا جو ایٹمی بجلی گھر ہے ناٹانز میں, اس پہ حملہ کیا. اور اس کے بعد پھر خاتم الانبیاء بریگیڈ کے کمانڈر نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم بھی ہر اس حملے کا جواب دیں گے جو ہماری تنصیب پہ ہوگا. اس کے بعد سے ایران نے متعدد حملے کیے ہیں اسرائیلی تنصیبات پہ اور خود مختلف جو امریکی فوجی اڈے ہیں ان کے اوپر. اور اس میں اب ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر امریکی ڈیڈ لائن ایران مان بھی لے, یعنی جس طرح ڈیڈ لائن امریکہ نے دی تھی وہ تو اب ایکسپائر ہو گئی ہے, لیکن اگر کسی موقع پہ کیا ایران کی سیاسی قیادت جنگ بندی پہ آمادہ ہو جائے تو کیا جو ایرانی پاسداران ہیں انہوں نے جو طویل المیعاد ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے, اس دن کے لیے انہوں نے تیاری کی تھی, 500 میٹر زیر زمین انہوں نے بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں کے اڈے اور لانچنگ پیڈ بنائے ہوئے ہیں, کیا اسلامی پاسداران اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خطرہ یہ بھی بڑھ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ امریکہ نے چونکہ مزید 5000 فوجی خلیج ممالک میں بلائے ہیں اور بقول ان کے آبرائے ہرمز کو کھولا جائے گا, تو
کیا آبنائے ہرمز کو کھولنا اتنا ہی آسان ہے کیونکہ اس کی نیچے پانی میں اس وقت بارودی سرنگیں ہیں؟ دوسرا، ایرانی پاسداران نے بالکل واضح اعلان کر رکھا ہے کہ یہاں سے کسی بھی امریکی یا اس کے اتحادی جہاز کو گزرنے نہیں دیا جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ یعنی اگر خرق جزیرے پہ امریکہ نے قبضہ کر لیا، کچھ جو ساحلی علاقے ہیں اس پر بھی قبضہ کر لیا آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ، تو کیا امریکی پاسداران آیت اللہ خامنائی اور اپنے دوسرے لیڈروں کی جو وارننگ انہوں نے دی تھی امریکہ کو اور اسرائیل کو، اس کو بھول جائیں گے؟ کیا ایرانی پاسداران پسپائی پہ آمادہ ہو جائیں گے؟ اب یہ لگتا ہے کہ ایک طویل جنگ ہے، اور تیسری عالمی جنگ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح بڑی طاقتوں کا جب زوال آتا ہے وہ منمانی کرتی ہیں، دوسروں پہ اپنی مرضی مسلط کرتی ہیں، اور ہر ناجائز کام کو جائز قرار دے کے اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرتی، جس طرح بنجامن نیتنیاہو کو آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہسپتال جہاں پہ ایرانی میزائل جا کے لگے ہیں، تو وہاں پہ جا کے اس نے آن سائٹ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ایران ہمارے لیے اب ایک خطرہ، مستقل خطرہ بن گیا۔ دیکھیں نا، اس نے ہسپتالوں پہ حملہ کیا، انہیں بزرگ جو شہری ہیں ان کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے، اور یہ واقعی ایک دہشت گرد ہے۔ لیکن یہ وہی اسرائیلی وزیر اعظم ہے جس نے نہ صرف ایران میں ہسپتالوں، اسکولوں اور پانی جیسی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، بلکہ اس وقت جنوبی لبنان میں بھی دہشت گردی کی ایک نئی لہر کا حکم دے رکھا ہے۔ جنوبی لبنان میں بے شمار لوگ اس وقت مارے جا چکے ہیں، کوئی لاکھوں بے گھر ہو گئے ہیں، 2000 سے زیادہ کے قریب تقریباً ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور لاکھوں لوگ اس وقت بے گھر ہیں جنوبی لبنان میں، کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ اسرائیل بالآخر اپنا قبضہ قائم کر کے وہاں پہ اپنی بستیاں بسانا چاہتا ہے۔ تو یہ دہشت گردی نہیں ہے، لیکن ایران اگر جوابی کارروائی کرے گا تو اس کو انہوں نے دہشت گردی قرار دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ تیسری جنگ تو ابھی شاید دور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امریکی امپائر جو ہے وہ روح بزوال ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سلطنت کے زوال کی بنیاد رکھ دی ہے، خود کو ایک ایسی جنگ میں شریک ہو کے جہاں پہ اس وقت تو صرف ایران تنہا کھڑا ہے، لیکن کیا اس جنگ میں جلد ہی ایران، چین اور روس اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ روس نے تو بلکہ بین الاقوامی تفتیش کا مطالبہ کیا ہے ایران کے ایٹمی پلانٹ نٹانز پر حملے کے بعد۔ ساتھ ہی انہوں نے روسی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہاں پہ حالات ایسے پیدا کریں گے ایران میں جو کہ کبھی بھی امریکہ یا اسرائیل کی فتح کا سبب نہیں بنیں گے۔ چین نے بھی بالواسطہ طور پہ ایران کی مدد کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک ناجائز جنگ ہے جو کہ ایران پر مسلط کی گئی ہے۔ اس ناجائز غیر قانونی جنگ کو فوری طور پہ روکا جائے، اور چینی صدر بھی بار بار اس حوالے سے اپنا بیان دے چکے ہیں، جبکہ ولادیمیر پوتن نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جنگ محض امریکی کارپوریٹ سیکٹر کی ہے، امریکی اور صہیونی سیاستدانوں کی اور سرمایہ کاروں کی ہے، اور ہم اس کو اتنی آسانی سے ان کو جیتنے نہیں دیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ولادیمیر پوتن نے کہ نٹانز کے نیوکلیئر پاور پلانٹ پہ حملہ ایک مجرمانہ فعل ہے، اور ہم ہر صورت میں ایسے اقدامات کی مزاحمت کریں گے۔ اب یہ ایک بڑا دلچسپ موقع ہے کہ کیسے حالات میں جبکہ یہ جنگ توانائی کی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے، یعنی امریکہ، اسرائیل ایران کے توانائی کے جو سورسز ہیں اس پہ حملے کر رہے ہیں۔ ایران نے بھی جواباً یہی کارروائیاں کی ہیں، آبنائے ہرمز بند ہو گئی ہے، اور آبنائے ہرمز کے بعد ایدن کی طرف بھی ایک اور آبنائے ہے، اس پہ حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا راستہ روکیں گے، اس کا بلاکیٹ کریں گے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اس راستے سے جہاں سے 22% تیل اور گیس کی ترسیل ہوتی ہے ایشیا اور افریقہ کو، یہ راستے اب مسلسل خطرے سے دوچار رہیں گے۔ تو ایک توانائی کی جنگ کی صورت اختیار کر لی ہے ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت نے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا روس اپنا انتقام لے گا؟ مسلسل درپردہ ایران کو اسلحہ فراہم کر کے اس کے ساتھ
کھلم کھلا اس نے کہہ دیا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں. جس ہزیمت کا سامنا روس کو افغانستان میں اٹھانا پڑا تھا امریکی امداد امریکی مالی امداد سے مجاہدین یعنی وہاں پہ جہاد شروع کرنے کی وجہ سے، کیا اب ایران کے ذریعے روس اپنی اس ہزیمت کا بدلہ لے گا؟ یہ بھی دیکھنا ہے. لیکن لگ یہی رہا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا امریکہ یا اسرائیل کو ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا. اور دوسرا یہ کہ بہت ہی ایک گھمبیر سی صورتحال اس لیے بھی پیدا ہو گئی ہے کہ امریکہ کے جو کینٹ جس کا شروع بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ یہ کہہ چکا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر بم بنانے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی. 2 ہفتے میں کوئی وہ بم نہیں بنا سکتا تھا. تمام جنگ جھوٹ پہ مبنی ہے اور اس لیے میں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے استعفیٰ دے دیا. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کس حد تک کانگریس مین کے اعتراضات کے باوجود اس جنگ کو جاری رکھتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے. اور اس میں تمام تر دار و مدار اس امر پر ہوگا کہ روس اور چین کس حد تک براہ راست یا بالواسطہ ایران کو اس انداز میں سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی امریکی جارحیت کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہے. بہت بہت شکریہ.